بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے شعبان کی 15ویں شب میں مغرب کی نماز کے بعد جو 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کا طریقہ کار کس طرح ہے، کس طرح ادا کریں گے، وہ ساری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ ویڈیو کو پورا دیکھا، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ یہ 6 نوافل پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے آسان لفظوں میں ہم سمجھانے لگے ہیں، آپ تک جو ہے صحیح معلومات پہنچے گی اور آسان لفظوں میں جو ہے اس کو آپ سمجھنے میں کامیاب ہوں گے۔ معمولات اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعات نفل 2 رکعات کر کے ادا کیجیے۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یعنی نیت تو اسی طرح ہی کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس میں جو نا یہ ایڈ کر لیجئے کہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے یا اللہ مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھیں گے۔ آگے سنیں، دوسری رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ یعنی پہلی 2 رکعتوں میں یہ نیت کر لیں درازی عمر بالخیر کی، دوسری جو ہے بلاؤں سے حفاظت کی۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجئے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ یعنی پہلی رکعت میں جیسے آپ نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھ لینے کے بعد جیسے آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھ لیا، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھ لینے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ جب آپ کی پوری مکمل ہو جائے تو آپ سورہ اخلاص جسے قل هو اللہ احد کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب ایک مثال کے طور پہ آپ نے 1 دفعہ پڑھ لی، اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، یا 3 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لینے کے بعد رکوع کریں گے، قومہ سجدہ جلسہ رکعت کو مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد یہی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جو سورہ مبارکہ ہے اسے 1 بار پڑھیں، پڑھ کر آپ رکوع میں چلے جائیں، یا 3 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں، پھر رکوع، قومہ سجدہ جلسہ اور جو ہے قعدہ میں پھر تحیات پڑھ کے درود ابراہیم پڑھ کے رب جلنی پڑھ کر سیدھی اور الٹی طرف سلام پھیر دیں۔ اس طرح 2 رکعتیں یہ آپ نے ادا کرنی ہوں گی۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری صورت یا 1 بار سورہ یاسین پڑھیے۔ یعنی جیسے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی جس میں پہلی تو درازی عمر بالخیر کی، یہ 2 رکعتیں مثال کے طور پہ آپ نے پڑھی، اب 21 مرتبہ آپ سورہ اخلاص بیٹھ کر جو ہے پڑھتے رہیں، یا آپ سورہ یاسین 1 بار پڑھ لیں، یا بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں، سورہ یاسین بھی پڑھ لیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جو ہے بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھیں اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال رہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے۔ اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں تو ہمارے اسی چینل پر دعائے نصف شعبان بھی ہے، وہاں سے دعائے نصف شعبان جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا دعائے نصف شعبان آپ سن لیجئے۔ اگر آپ کو پھر بھی یہ طریقہ کار مشکل لگے یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، نیچے کمنٹس میں آپ ہم سے ضرور معلوم کر سکتے ہیں کہ اس بات کی وضاحت کر دیں، تو یقیناً ہم آپ کو اس بات کی وضاحت کر دیں گے۔ لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے جتنے آسان طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے آپ کی سمجھ میں یقیناً آیا ہوگا۔ ایک مرتبہ آخر میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہم نے مغرب کی نماز کے بعد 15 شعبان کو 6 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ پہلی 2 رکعت میں یہ نیت کرنی ہے کہ درازی عمر بالخیر کی، دوسری میں بلاؤں سے حفاظت
حفاظت کی، تیسری میں اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں یا 3 بار، یا آپ کوئی اور صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 6 رکعتیں ادا کرنی ہے، ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں یا ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیں، یا دونوں ہی پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت آسانی ہو تو دونوں ہی پڑھ لیں۔ یہ 6 رکعتیں ادا کر لینے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ جو ہے یہ رات شروع ہوتے ہی انشاءاللہ ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں جب دعا مانگیں تو بعض لوگ صرف دنیاوی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ترقی دے دے، دولت دے دے، مال دے دے۔ آپ یہ مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگیں، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی، امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے قبر کی اور قیامت کی منزلوں کو آسان فرما، قبر اور قیامت کے امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرمانا۔ یعنی میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگنے کا ہمیں موقع ملتا ہے یا کوئی خاص وقت بتایا جاتا ہے تو لوگوں کی تمنا یہی ہوتی ہے اچھی جگہ جاب مل جائے، دولت آ جائے، مال آ جائے، اچھا گھر آ جائے، یہی چیزیں ہم مانگنے کی حد تک ہوتے ہیں، آخرت کے بارے میں نہیں مانگتے۔ تو دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ تو دنیا کے لیے بھی آپ مانگیں، منع نہیں کر رہا، لیکن آخرت کے لیے ضرور مانگیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔